رضان گرامی، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کی شان ہدایت کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن کی شان ہدایت کے حوالے سے میں نے کچھ نکات اور تفصیلات آپ کے سامنے پچھلی نشست عرض کی تھی۔ آج پھر انشاءاللہ اسی 9ویں آیت کریمہ کے حوالے سے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یہدی لِلَّتِی ہِیَ اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی عطا کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ سیدھے راستے کے کچھ اوصاف اور خصوصیات ہم نے پچھلی نشست آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور انہی اوصاف و خصوصیات کے حوالے سے قرآن کی شان ہدایت کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا، اور ایک حدیث پاک کی روشنی میں بھی قرآن مجید کی شان ہدایت اور عظمت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج کی نشست میں میں قرآن کی شان ہدایت کے حوالے سے کچھ اور باتیں احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعملوا بالقرآن۔ آقا نے فرمایا قرآن پر عمل کرو۔ قرآن میں جو احکامات ہیں انہیں اپنی حرز جاں بنا لو، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، اور شب و روز قرآنی احکامات کے مطابق بسر کرو۔ آقا نے فرمایا اعملوا بالقرآن، قرآن پہ عمل کرو۔ اس کے بعد فرمایا احلوا حلالہ وحرموا حرامہ۔ قرآن نے جسے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو، اور جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام جانو۔ یعنی کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ہمیں تنبیہ کی اور فرمایا کہ قرآن نے جسے حلال کیا ہے اس کے حلال اور جائز ہونے کا عقیدہ رکھو، اس کے جواز کے معاملے میں کسی قسم کے شک و شبہ کو پاس نہ آنے دو۔ اگر قرآن نے جائز قرار دیا ہے تو جائز ہے اور صحیح ہے، اور ہمارے حق میں، انسانیت کے حق میں بہتر ہے۔ اب کوئی اعتراض کرتا رہے، سوال کرتا رہے، قسم قسم کی باتیں نکال کر کے قرآن کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کو مشکوک کرتا رہے، ہمارا ایمانی تقاضا ہے اور ایمانی غیرت کا مطالبہ ہے ہم سے کہ قرآن نے فرما دیا کہ جائز ہے تو ہے، باقی کوئی لاکھ اعتراض کرتا رہے تو ہر زمانے میں بے دین اور اہل باطل حق اور اہل حق پر اعتراضات کرتے آئے ہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے اور یہ ان کا شیوا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جسے قرآن نے حلال کیا ہے اسے حلال جانو بغیر کسی شک و شبہ کے، اور قرآن نے جسے حرام کر دیا اسے حرام سمجھو، اور یہ پختہ عقیدہ رکھو کہ ہمارے لیے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، تبھی اللہ نے اسے ہمارے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اس لیے کہ اللہ پاک جس چیز سے اپنے بندوں کو منع کرتا ہے اس چیز سے احتراز اور اجتناب میں انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کے لیے اچھائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جسے حلال کیا اسے حلال جانو، جسے حرام کیا اسے حرام جانو، اور صرف جانو مت کہ بس عقیدہ بنا لیا، بلکہ اعملوا بالقرآن، اس کے مطابق عمل بھی کرو، اور اپنے شب و روز، اپنی زندگی کے ایام قرآنی اصول کے مطابق گزارو۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ قرآن کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، اقتداء کرو، اور قرآن کی کسی چیز کا کبھی انکار نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُوا بِشَيْءٍ، قرآن کی کسی چیز کا انکار نہ کرو، قرآن کی پیروی کرو۔ اور عصر حاضر کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ جو کہ مسلم معاشرے کو ایک فتنی کی طرح اپنی چپیٹ میں لیتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے حلال کردہ اشیاء کو حلال جاننا ہے، قرآن کے حرام کردہ اشیاء کو حرام جاننا ہے، تو آخر ہم قرآن کو سمجھیں کیسے؟ قرآن کے احکامات تک ہماری رسائی کیسے ہو؟ کیا ہر شخص خود قرآن پڑھے، خود سمجھے اور قرآن کی تفسیر، توضیح اور مفہوم اور معنی کو اپنے اپنے اعتبار سے متعین کر لے؟ جیسا کہ موجودہ زمانے میں ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے احکامات کو جاننے کے لیے کسی کے پاس نہ جاؤ، بلکہ خود پڑھو، خود سمجھو، خود پڑھو اور خود سمجھو۔ قرآن کو اللہ پاک نے آسان بنا دیا ہے، اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں
قرآن کو اللہ پاک نے آسان بنا دیا ہے، اور آج کے زمانے میں قرآن کے ترجمے تقریباً ہر زمانے میں دستیاب ہیں، لہٰذا خود پڑھو اور خود سمجھو۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو اور خود سمجھو، قرآن سمجھنے کے لیے کسی کے پاس نہ جاؤ، اور خود اپنے ماننے والوں اور اپنے حلقہ اثر کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے قرآن سمجھاتے بھی ہیں۔ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ خود پڑھو خود سمجھو، اور دوسری جانب خود سمجھاتے بھی ہیں۔ یہ ایک طرفہ تماشا ہے، اور یہ ایک ایسی سوچ ہے، قرآن کو خود پڑھو خود سمجھو، یہ سوچ ہمیں گمراہیت کی جانب لے کر جانے والی ہے۔ اس لیے کہ قرآن پر عمل کرنا آسان ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اور اس کی روح تک پہنچنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِن بَعْدِ كَيْمَا يُخْبِرُوكُمْ۔ آقا نے فرمایا کہ قرآن میں سے جو تمہارے لیے مشتبہ ہو جائے، یعنی تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے، قرآن کی جن آیات کو سمجھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تو اسے لوٹاؤ اللہ کی جانب اور اولو الامر کی جانب۔ اولو الامر، اور اولو الامر سے مراد علماء کی جماعت ہے، فقہا کی جماعت ہے، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر قرآن میں سے آیتیں تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں اور تمہاری سمجھ وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو ان آیتوں کو لوٹاؤ اللہ اور اولو الامر کی جانب، تاکہ تمہیں وہ خبر دیں اور بتائیں ان کے صحیح مفاہیم اور ان کے صحیح مطالب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خود سمجھو، خود کوشش کرو، خود غور کرو، مفہوم تک رسائی ہو جائے گی، مطلب تک رسائی ہو جائے گی، قرآن کا سمجھنا بڑا آسان ہے۔ جیسے کہ آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا بڑا آسان ہے، قرآن کا ترجمہ کئی زمانوں میں موجود ہے، خود پڑھو خود سمجھو۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِن بَعْدِ كَيْمَا يُخْبِرُوكُمْ، کہ اگر تمہیں شبہ پڑ جائے، اشتباہ ہو قرآنی آیات کے معانی اور مطالب اور مفاہیم کے حوالے سے، تو خود نہ سمجھ کر کے ان آیتوں کو پھیر دو اللہ کی جانب۔ یعنی پہلے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن سے سمجھو کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں بیان کی ہے، اس لیے کہ تفسیر قرآن بالقرآن یہ تفسیر کا ایک درجہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن ہی کی آیتوں سے کی جائے۔ آقا نے فرمایا قرآن کی جانب پھیرو، اور میرے بعد جو اولو الامر ہوں گے، علماء ہوں گے، اہل علم ہوں گے، ان کی جانب پھیرو، تاکہ وہ تمہیں بتائیں اور اس کا صحیح معنی اور مطلب سمجھائیں۔ تو حدیث پاک کا یہ ٹکڑا ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو کھول دیتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید
کہ معانی اور مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ناگریز ہے کہ ان حضرات کی بارگاہوں میں دست سوال دراز کیا جائے جن حضرات کو اللہ نے قرآن کے علم سے مشرف فرمایا ہے اور ان کے سینوں کو علم دین سے منور فرمایا کہ جیسے اللہ پاک خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیات، نبی کی احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں اور ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتی ہیں کہ ہم قرآن کے علماء اور علم دین رکھنے والے افراد کو بنانے کے لیے کوششیں کریں اور ایک ایسا ماحول، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ تاکہ کوئی زمانہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا علماء دین سے خالی ہو جائے اور قرآن کے علم رکھنے والوں سے خالی ہو جائے، کہ تاکہ اگر ہمیں اشتباہ ہو، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہو، اسلامی احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہو، تو ہم ان علماء کی بارگاہوں میں زانوِ تلمس طا کر کے علم دین حاصل کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور پھر جب وہ پلٹ کر کے اپنی قوم کے پاس آئیں علم دین حاصل کرنے کے بعد، قرآن کا علم سیکھنے کے بعد، تو اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سب کو عالم بننے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سب کے سب نکل جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے، سب کے سب نکل جاؤ عالم بننے کے لیے، فقیہ بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، ایسا اللہ پاک نے نہیں فرمایا، کیونکہ معاشرے کو اولاً تو معاشرے کو فقط علماء کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مفتیان کرام کی اور مفتیان عظام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سماج کو جہاں علماء کی ضرورت ہے ویسے دوسرے پروفیشن اور پیشہ سے جڑے ہوئے افراد کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب کو حکم نہیں دیا کہ سب نکل جاؤ عالم بننے، فقیہ بننے، مفتی بننے، نہیں، اللہ پاک نے بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹے گروہ کو حکم دیا کہ وہ نکلیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ بڑی جماعت میں سے چھوٹی ٹکڑی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم نکلو دین کا علم حاصل کرنے، اور علم حاصل کر کے جب واپس پلٹو اپنی قوم کی جانب تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو جب اللہ رب العزت نے دین کا علم حاصل کرنے کا حکم سب کو نہیں دیا، سب کو عالم بننے کا حکم نہیں دیا، تو جو عالم نہیں بن رہے ہیں، جو دین کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ کیسے حاصل کریں گے دین کا علم؟ وہ کہاں سے قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے معانی اور مفاہیم تک کیسے رسائی حاصل کریں گے؟ قرآنی احکامات کو کیسے جانیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم کے پاس جا کے سوال کرو اور ان سے پوچھ کر کے علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ خود قرآن لے کر کے بیٹھ جاؤ، اردو ترجمہ پڑھ کر کے، ہندی جانتے ہو تو ہندی میں ترجمہ پڑھ کر کے،
انگلش جانتے ہو تو انگلش میں ترجمہ پڑھ کر کے، اور خود سے قرآن کے معانی اور مفاہیم اور مطالب تک تم اپنی پہنچ اور رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حضور اعلیٰ حضرت کا ایک بار حضور علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ و رضوان کا ایک بار کسی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو سامنے والا مناظر کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ائمہ کرام ہیں، جو علماء دین ہیں، ان کی تشریحات، ان کی تفصیلات اور ان کے اقوال کو دیکھنے کی، ہم تو خود سمجھ سکتے ہیں، ہم قرآن کو خود سمجھ سکتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جا کر کے زانو تلمذ طے کرنے کی یا کسی کی تقلید کرنے کی۔ غیر مقلدین کا یہ ایک عام شوشہ ہے جو چھوڑا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے نا جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس آیت کریمہ کا مفہوم غیر مقلدین یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن کو یاد کرنا آسان ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو یاد کرنا چاہے تو قرآن بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے یاد ہو جاتا ہے کہ اس کا یاد کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم کے بچے اپنے سینوں میں قرآن بسائے گھومتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آسان کر دیا۔ اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اسی آیت کریمہ کا غیر مقلدین نے یہ ترجمہ کر دیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ قرآن کا ترجمہ اردو خود سے پڑھے اور خود سے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے۔ تو جو فریق مخالف کا مناظر تھا وہ کہنے لگا کہ کیا ضرورت ہے علماء اور ائمہ کے اقوال کو دیکھنے کی، ہم تو خود سمجھ سکتے ہیں قرآن۔ تو علامہ ارشد القادری نے فرمایا کہ اچھا باقی تمام قرآن کی آیات تو اپنی جگہ، بس ذرا تم یہ بتا دو کہ سورہ کوثر سے کتنے مسائل کا استنباط کر سکتے ہو؟ ایک چھوٹی سی سورت ہے نا سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سے کتنے مسائل کا استنباط ہوتا ہے؟ تو مناظر صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، کچھ زبان سے آواز نکل ہی نہیں رہی ہے، چپ ہو گئے وہیں پر۔ تو یاد رکھیے قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اور اس کی روح تک رسائی حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے سب کو دین کا عالم بننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بڑی جماعت میں سے، بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی ٹکڑی کو حکم دیا کہ تم نکلو اور علم دین حاصل کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی ٹکڑی نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، اور واپس پلٹ کے جب اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی اللہ رب العزت نے تو بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی ٹکڑی کو حکم دیا کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلیں،
تو یہ جو چھوٹی ٹکڑی ہے، جو چھوٹی جماعت ہے، یہ کون ہے؟ کن کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کم لوگوں کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہ بڑی جماعت میں سے جس چھوٹی ٹکڑی کو اللہ پاک علم دین کے حصول کے لیے نکلنے کی توفیق دیتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث یعنی علم کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا اور منتخب فرما لیا۔ تو سب کو عالم بننے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کچھ کو ہے۔ یہ کچھ کون ہے جو کہ علم دین حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اپنے جن بندوں کو ہم چن لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب یعنی قرآن کا علم اپنے ان بندوں کو دیا جنہیں ہم نے منتخب فرما لیا، چن لیا، ہمارے چنے ہوئے بندے۔ اب یقیناً ہر عالم دین، ہر عالم قرآن اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، لیکن تمام علماء ایک طرح نہیں ہوتے، ان میں بھی کیٹیگریز بٹی ہوئی ہیں، ان میں بھی طبقات یہ ہیں، کچھ اعلیٰ طبقات کے، کچھ اوسط طبقے کے، کچھ اعلیٰ طبقے کے، کچھ اوسط طبقے کے، کچھ ادنیٰ درجے کے۔ تو اللہ پاک ان کی کیٹیگری کو بیان کرتا ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ہم نے کتاب کا علم اپنے ان بندوں کو دیا جنہیں ہم نے منتخب کر لیا۔ تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کتاب کے عالم جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، عالم ہیں مگر ظالم ہیں، ظالم عالم ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، قرآن اور نبی کی سیرت، نبی کے فرامین، قرآن کے فرامین کو پس پشت ڈال کر کے وہ غفلت کا شکار رہتے ہیں اور دین سے دوری بنائے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ عالم ایسے ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، عالم ہیں مگر ظالم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں کتاب کے وارثین جو درمیانے درجے کے ہیں، کہ اکثر قرآن پہ عمل کرتے ہیں، رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، نفس میں بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر جاتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے شیطان عام لوگوں کو کم بہکاتا ہے اور جو عالم ہیں انہیں زیادہ بہکاتا ہے، تو جو درمیانی درجے کے ہیں، اوسط کیٹیگری والے، وہ کبھی کبھی شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو اب قوم چمی گوئیاں کرنے لگتی ہے، ان کے بارے میں قسم قسم کی باتیں کرنے لگتی ہے کہ فلاں عالم نے یہ کر دیا، فلاں عالم نے وہ کر دیا، ایسا ویسا۔ اور پھر کسی ایک شخص کے جرم کو دیکھتے ہوئے تمام علماء پہ کچھ لوگ زبان طعن دراز کرنے لگتے ہیں کہ آج کل کے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل کے عالم ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ ہر پروفیشن میں اچھے برے حضرات ہوتے ہیں، اچھے اور برے ہر فیلڈ میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ ایک شخص جس کے جرم کی بنیاد پر کچھ لوگ تمام علماء کے حوالے سے زبان طعن دراز کرتے ہیں، اسی قسم کا جرم زبان طعن دراز کرنے والے اور دوسرے لوگ شب و روز کر رہے ہیں۔
لیکن زبان نہیں کھلتی، کچھ نہیں کہنا. ایک عالم نے کر دیا تو پھر اس کے بعد تمام علماء کے حوالے سے گستاخی بھرے کلمات زبان سے نکالنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے چھپانے کی کوشش کریں، پردہ ڈالیں، اس لیے کہ وہ عام بندہ نہیں ہے اللہ کا. اگر وہ عالم دین ہے، اللہ نے اسے قرآن کا علم دیا ہے، تو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے. تو اگر ہمیں کسی عالم کے حوالے سے کسی برائی کا پتہ چل جائے، کسی جرم کا پتہ چل جائے، گناہ کا پتہ چل جائے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر پردہ ڈالیں، چھپانے کی کوشش کریں. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کہ کچھ درمیانی کیٹیگری کے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کچھ ایسے علماء ہیں جو ہر بھلائی میں پیش رہتے ہیں، ہر نیکی میں آگے رہتے ہیں. اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کچھ ایسے ہیں جو فرسٹ کیٹیگری والے ہیں، کہ جن کا درجہ سب سے اونچا ہے، ہر بھلائی میں اللہ کے حکم سے آگے رہنے والے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ کتاب کا علم دے، اللہ کتاب کا وارث بنائے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو سب کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے. تو یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ عالم سب نہیں بنتے، قرآن کا علم اللہ سب کو نہیں دیتا، چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ان میں کیٹیگری کے حوالے سے تقسیم کرتا ہے اور ان کی درجہ بندی کر دیتا ہے کہ کچھ ہیں فرسٹ کیٹیگری کے اعلیٰ درجے کے، کچھ ہیں سیکنڈ کیٹیگری کے اوسط درجے کے، کچھ ہیں تھرڈ کیٹیگری کے ادنا درجے کے. جو اعلیٰ درجے والے ہیں اور سابق بالخیرات ہیں، جو ہر قسم کی بھلائی میں آگے رہتے ہیں، ان کا درجہ پہلا ہے، ان کا درجہ پہلا ہے. اور جو اوسط درجے کے ہیں، دوسرے درجے کے، یہ ان کا درجہ دوسرا ہے. اور جو عالم ظالم ہیں وہ تو ظالم عالم. لیکن ان تینوں کے حوالے سے یہ جو تینوں کیٹیگریز اللہ پاک نے بیان کی، تینوں کے حوالے سے آگے فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، کہ ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے. تینوں کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا. ہر کیٹیگری کا عالم تینوں کے حوالے سے فرمایا کہ بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور اس میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا، ان کا جو ان کی پوشاک ہوگی وہ ریشم کی ہوگی. اللہ پاک نے تینوں درجے کے علماء کے حوالے سے فرمائے. تینوں درجوں کے جو علماء، چاہے وہ سابق بالخیرات ہیں یا مختصد ہیں درمیانی کیٹیگری کے یا ظالم. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک میں انہی آیات کریمہ کی تشریح اور تفسیر آئی کہ آقا نے فرمایا کہ اما الذین سبقوا فاولئک یدخلون الجنۃ بغیر حساب. آقا نے فرمایا کہ فاما الذین سبقوا فاولئک الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب. جو فرسٹ کیٹیگری کے علماء ہیں، سابق عالم ہیں، ہر قسم کی بھلائی میں پیش رہنے والے، تو یہ علماء کی وہ کیٹیگری ہے جو کل قیامت کے روز بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی، جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا.
جو بیچ کی کیٹیگری کے ہیں کہ اکثر اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں، نبی کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں، لیکن نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آقا نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَٰئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، جو بیچ والے ہیں، یہ درمیانی کیٹیگری کے ہیں، ان سے حساب تو لیا جائے گا مگر ہلکا حساب لیا جائے گا، خالی رسم نبھائی جائے گی، فارمیلٹی ادا کی جائے گی، بس ہلکا سا پوچھ کر جاؤ جنت میں جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کا وہ منتخب بندہ ہے۔ اور جو ظالم عالم ہے، جو ظالم عالم ہے، ان کے حوالے سے، ظالم علماء کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ يُحْبَسُونَ فِي طُولِ الْمَحْشَرِ، کہ او علماء جو تیسرے درجے کے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، قرآن پہ عمل نہیں کرتے اور نبی کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے روز جب تک محشر کی عدالت قائم رہے گی تب تک انہیں روک کے رکھا جائے گا، روکے رہو، روک کے رکھا جائے گا، اور جیسے ہی محشر کی عدالت ختم ہوئی اور حساب کتاب ہو گیا، جاؤ تم بھی جنت میں، تم بھی چلے جاؤ جنت میں، اس لیے کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے نا، اللہ کا منتخب بندہ ہے۔ وہ عالم بنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ارادہ خیر فرما چکا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ اسے عطا کرتا ہے۔ تو اگر عالم بنا ہے وہ، تو گویا اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما چکا، اور جب خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما چکا تو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت یقیناً اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور نبی کی حدیث ہے یہ کہ جب تک محشر کی عدالت قائم رہے گی تب تک ظالم عالم کو روک کے رکھا جائے گا، اور جیسے ہی عدالت ختم ہوئی، محشر کی حساب کتاب ختم ہو گیا، جاؤ تم جنت میں جاؤ۔ اور علماء کے حوالے سے وہ حدیث بھی بڑی ایمان افروز ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ علماء کی جماعت سے فرمائے گا اے گروہ علماء، میں نے تمہیں اپنا علم اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں تمہیں بخشتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جو تین کیٹیگریز ہیں علماء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے حوالے سے فرمایا۔ جو سابق بالخیرات ہیں، ہر نیکی میں آگے رہنے والے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جو درمیانی کیٹیگری کے ہیں ان سے خالی رسم کی ادائیگی کی جائے گی، یہ رسم نبھائی جائے گی ان سے، یہ حساب کر کے اور ان سے پوچھ کر کے، اور ظالم کو روک کے رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے حوالے سے، علماء کی تینوں کیٹیگریز کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ثم ہم الذین تلافاہم اللہ برحمتہ فہم الذین یقولون الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ یہ جو علماء کی جماعت ہے، تینوں کیٹیگری، یہ تینوں کیٹیگریز وہ ہیں جنہیں اللہ پاک کل قیامت کے روز اپنی رحمت عطا کرے گا۔ آقا نے فرمایا رحمت عطا کرے گا، اور یہ جب اللہ کے بے پایاں انعامات و اکرامات کو دیکھیں گے اپنے اوپر، اور خدا کی رحمت کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ بے شک ہمارا رب یقیناً بخشنے والا اور بدلہ دینے والا ہے۔ یہ کہیں گے جب خدا کی رحمتوں کو دیکھیں گے، اس کے بے پایاں انعامات و اکرامات کو دیکھیں گے۔ تو ذرا غور کریں، یہ آیت علماء کے حوالے سے حدیث
اور قرآن کی آیت بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو اگر کہیں سے کوئی عالم کے حوالے سے کوئی ایسی خبر مل جائے، ہاں اس لیے کہ اچھائی اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنی جلدی برائی پھیلتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تو اگر کہیں سے کوئی خبر مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے حوالے سے زبانیں تان دراز نہ کریں، گستاخی کا جملہ نہ نکالیں اپنی زبان سے، اس لیے کہ ہم اپنی ہی آخرت کو تباہ و برباد کریں گے۔ علماء کی جماعت تو ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ہر قسم کے خیر کے لیے چن لیا ہے اور بھلائی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور اخیر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے، جس میں آقا نے فرمایا کن عالم، عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ، آقا نے فرمایا۔ اب ظاہر ہے سب عالم تو نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس معاشرے کو جہاں عالم کی ضرورت ہے وہیں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور دوسرے پیشہ ور افراد کی بھی ضرورت ہے۔ تو آقا نے دوسرا آپشن رکھا، او متعلمن، عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بن جاؤ، علم سیکھو۔ اور اگر کسی کے پاس اتنا بھی سمے نہ ہو کہ علم سیکھ سکے تو آقا نے فرمایا او مستمعن، علماء کی باتوں کو غور سے سننے والا بن جاؤ، غور سے سننے والا۔ ایک ہوتا ہے سامع، ایک ہوتا ہے مستمع۔ سامع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، اور مستمع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننے والا۔ نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ او سامعن، سامع بن جاؤ، سننے والا بن جاؤ، نہیں، بلکہ فرمایا او مستمعن، غور سے سننے والا بن جاؤ، غور سے۔ یعنی آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ علماء کی باتوں کو محض یہ کانوں کی حلاوت اور شیرینی کے لیے نہ سنو، لذت اندوزی کے لیے نہ سنو، اس لیے نہ سنو کہ کسی کے خطاب کی طاقت کو محسوس کر کے تم اپنے اندر جوش بھر سکو، اپنے کانوں میں شیرینی گھول سکو، اس وجہ سے نہ سنو، بلکہ علماء کی باتوں کو سنو تو مستمع بن کر سنو، غور سے سنو اور عمل کرنے کے لیے سنو۔ آقا نے فرمایا مستمع، علماء کی باتوں کو غور سے سننے والا بن جاؤ۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنا بھی سمے نہیں ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آ سکے، علماء کی باتوں کو سن سکے، دین کا علم سن کر کے حاصل کر سکے، اس لیے کہ علم دین فقط کتابوں سے تو نہیں حاصل ہوتا نا، سن کر بھی علم دین حاصل ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں کیا علم دین فقط کتابوں سے حاصل ہوتا ہے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی سن کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ دین کی محفلوں میں جہاں پہ قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائیں ویسی محفلوں میں حاضر ہو کر کے وہ دین کی باتیں سن سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے چوتھا آپشن رکھا، او محبن، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ چار آپشن، یا تو عالم بن جاؤ، یا تو طالب علم بن جاؤ، یا تو علماء کی باتوں کو غور سے سننے والا بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا ولا تکن الخامس فتہلک، بننا ہو تو انہی چاروں میں سے کوئی ایک بننا، ان چاروں کے علاوہ کوئی پانچواں بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، آقا نے فرمایا۔ تو اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے جڑ کے رہیں، علماء سے جڑ کے رہیں، اس لیے کہ اگر جڑ کے نہیں رہے گی قوم علماء سے تو جب دینی حوالے سے، دینی مسائل کے حوالے سے جب ضرورت پڑے گی تو کہاں جائے گی، کس کے پاس علم دین کو حاصل کرنے جائے گی اور شریعت کے مسائل کو جاننے جائے گی؟ تو علماء سے جڑ کے رہیں۔ تو یہ قرآن کی شان ہدایت ہے کہ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے
جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے سیدھا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور یہ قرآن ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کریں، اعمال صالحہ کریں، اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے۔ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور ایمان والوں ہی کو اس بات کی بھی خوشخبری دیتا ہے کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ قرآن اس کی بھی بشارت دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، اور کن کو دیتا ہے؟ ایمان والوں کو دیتا ہے۔ وہ ایمان والے جو نیک عمل کریں انہیں دو چیزوں کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہے قرآن۔ پہلی بشارت تو یہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں خیال تک گزرا، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ پہلی بشارت دیتا ہے۔ اور ایمان والوں ہی کو دوسری بشارت یہ دیتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ یہ بشارت اس وجہ سے کہ کبھی کبھی تحکماً یہ قرآن مجید میں اللہ پاک عذاب کا تذکرہ بشارت سے کرتا ہے کہ تمہیں عذاب کی بشارت ہو، یہ تحکماً ہے۔ تو ایمان والوں کو قرآن بشارت دیتا ہے، ایمان والوں کو، کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ بشارت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ بشارت تو کافروں کو دی جانی چاہیے۔ مطلب یہ وعید کو بشارت کہا جاتا ہے تحکماً، کہ سامنے والے کی حسرت و یاس میں اور اضافہ ہو۔ تو یہ تو کافروں کو دی جانی چاہیے نا بشارت، کہ اے کافروں جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے۔ کیسے ایمان والوں کو یہ بشارت دیتا ہے؟ اور ایمان والوں کو یہ بشارت دینے کا کیا معنی؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن ایمان والوں کو اس بات کی بشارت دے کر کے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کل قیامت کے روز جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینکے گا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ان مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کفار کے لیے جنت ہے۔ تو اس دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، اس دنیا میں آسائش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنے سر غرور کو اونچا کرتے ہیں، اپنی گردن کو خم کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے، اور اس روئے زمین پہ اکڑ کر کے چلتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دی۔ تو جو ایمان والے ہیں، جن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اس دنیا میں قسم قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہیں، تو ایمان والوں کے دلوں میں کوئی تکلیف یا دکھ نہ آئے، کفار کے آرام اور آسائش کے سامانوں کو دیکھ کر کے اللہ انہیں بشارت دیتا ہے کہ اگر یہ چند روزہ دنیاوی نعمتوں پہ اترا رہے ہیں تو اترانے دو، چند روزہ دنیاوی آسائش و آرام پر یہ تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، کرنے دو۔ جنت کی ابدی نعمتیں تو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور جہنم کا دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
تو یہ ایمان والوں کے لیے تسلی ہے، یہ تسلی ہے کہ کفار بے دین کے آرام اور آسائش اور ان کی زندگی کی آسانیوں کو دیکھ کر کے ایمان والے کبھی تنگ دلی کا شکار نہ ہوں، اپنے دل پہ کسی قسم کا بوجھ نہ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اللہ کے نہیں ہے، اللہ کے قریب نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے دنیاوی نعمتیں بنائی جو کہ دنیاوی نعمتیں حقیر ہیں، جن کی کوئی وقت نہیں، حقیر لوگوں کے لیے۔ اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، اور اپنے محبوب بندوں کو اللہ پاک حقیر چیزیں نہیں دیتا، بلکہ ان کے لیے تو اللہ نے جنت اور آخرت کی نعمتیں تیار کر رکھی۔ تو اللہ ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور ایمان والوں ہی کو اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ کفار کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو 11ویں آیت کریمہ ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اگلی نشست آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا